مصطفیٰ مصطفیٰ منبع الصفا۔ مرنے کے بعد نا جیسے تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک سیدھی سائڈ اور ایک الٹی سائڈ، ویسے ہی مرنے والے انسان کے لیے بھی دو رخ ہوتے ہیں، دو حالات ہوتے ہیں، ایک جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ایک جو اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ہمیں بتا تو نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اگر کسی بندے نے معاملات اچھے کیے گئے، نیک عمل کیے گئے، تو وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے، نیک لوگوں کے لیے الدنیا سجن المومن، دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ جب کوئی قیدی قید سے چھوٹتا ہے تو بڑا خوش ہو کے جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ ماحول دیکھا ہوگا، میں بھی کافی دفعہ جاتا ہوں کسی جنازے پہ، تو جب میت کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی 1 منٹ اور، 5 منٹ اور، 10 منٹ اور، ابھی اس کو رہنے دو، ابھی اس کو دیکھنے دو۔ اور وہ جو میت ہوتی ہے جس نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جلدی لے چلو، کیونکہ میں نے تو اپنے محبوب کو جا کے ملنا ہے، میں نے تو دیدار الہی کرنا ہے۔ وہ تو جلدی کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی جلدی مجھے لے چلو، وہ میں نے اپنے محبوب سے ملنا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی ابھی 5 منٹ اور رکنے دو۔ اور اس کے برعکس دیکھا جائے، اور یہ حدیث کے مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گنہگار بندہ جب مرتا ہے یا قبر میں جو بھی معاملات ایک مردے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ سوائے انسان اور جن کے دنیا کی ہر مخلوق اس کو سنتی ہے۔ اگر وہ آوازیں جو چیخ و پکار ایک مردہ کر رہا ہوتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اگر وہ انسانوں پر ظاہر کر دی جائے، اگر انسانوں کے کان تک وہ آوازیں پہنچا دی جائے، تو انسان خوف سے بے ہوش ہو جائے، اپنے ساتھ والوں کو دفنانا چھوڑ دے کہ یار قبر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، اتنے سخت معاملات ہوتے ہیں، اور ہم بڑے سکون سے پھر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ایسے جناب ہم اپنی دنیاوی زندگی میں مست ہیں کہ جیسے موت ہمارے کسی بھی عمل میں شامل ہی نہیں ہے، کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ آپ بازار چلے جائیں کوئی چیز خرید و فروخت کرنے کے لیے، ہر چیز آپ نے جناب پرکھ کے لینی ہے، میچنگ جیسے میچ کر کے لینی ہے کہ یار یہ چیز اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی، یہ میں نے نہیں لینی۔ ہر چیز ہم جناب سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے خریدتے ہیں، میچنگ کرتے ہیں۔ یار یہ سارے معاملات ہم کرتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے، تو کیا یار ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے؟ کیا ہم یہاں پر ایسے ہی دندناتے پھرتے رہیں گے؟ کیا ہمیں حکم اجل نہیں آنا؟ کیا ہم نے مرنا نہیں؟ اور ہمیں تو جنت کی بشارت بھی نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ بھائی ہمارا کوئی عمل قبول بھی ہوا کہ نہیں۔ اور یہ روایات میں ملتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ذو النورین کا لقب ملا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں یک بعد دیگر آپ کے عقد میں آئی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میری 4-6 بیٹیاں ہوتی، 10 جتنی بھی بیٹیاں ہوتی نا، میں یک بعد دیگر ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اتنا آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ کا خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کسی قبر پر بیٹھتے تھے نا، تو وہاں پر ایسے روتے تھے، ایسے روتے تھے، اس طرح روتے تھے کہ حدیث میں ملتا ہے آپ کی داڑھی مبارک کے جو بال ہوتے تھے نا، وہ آپ کے آنسوؤں سے تار ہو جاتے تھے۔ تو پھر صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ آپ کو تو بشارت ہوئی ہے جنت کی، آپ کو تو مہر لگ گئی ہے، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو پھر آپ کیوں اس چیز کا خوف کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے سے جواباً ارشاد فرماتے تھے کہ اے صحابہ، یقیناً مجھے جنت کی بشارت ہے، میں عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، صحابی ہوں، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن یہ قبر پر بیٹھ کر رونا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مردے کی پہلی جو ہے نا یہاں سے سفر کا شروع ہوتا ہے، یہ پہلا اس کا مقام ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے کوئی پاس ہو گیا نا، آگے اس کے معاملات سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہاں پر پھنس گیا نا،
یہ پہلی منزل پر، تو اس کے لیے بھائی بہت ہی جناب وہاں پر عجیب قسم کے معاملات ہیں۔ تو یہ یہاں پر جو بندہ کامیاب ہو گیا نا قبر پہ، وہ آگے سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ وہ بھائی ایک صحابی وہ ہے عشرہ مبشرہ ہے، جنت کی بشارت بھی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نور بھی آپ کے عقد میں آئے۔ ان کا خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ وہ قبروں پر بیٹھ کر روتے ہیں، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا کوئی عمل قبول بھی ہے کہ نہیں۔ اور ہم بتائیں نا کہ ہم اپنی موت کو دن میں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر پکار کے کہتی ہے ہر انسان کو کہ اے بندے تو مجھے بھول چکا ہے، لیکن میں نے تجھے بھولی، میں نے تجھے یاد رکھا ہوا ہے۔ اور قبر ہر روز انسان کو آواز دیتی ہے کہ اے بندے میں کال کوٹھڑی ہوں، میرے اندر سانپ اور بچھو گئے، اچھے اعمال لے کر آنا۔ لیکن ہم بھولے بیٹھے گئے، ہمیں خوف خدا بھی نہیں رہا، ہمیں قبر یاد نہیں رہی، ہمیں اپنی موت یاد نہیں رہی۔ بس کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بس پیسہ آئے، پیسہ آتا جائے، پھر عن قریب کیا ہوتا ہے کہ حتی زرتم المقابر، عن قریب وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قبروں میں جا کے بس دھسم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اپنی محبت کے ساتھ جس گھر کو تعمیر کیا ہے، محنت کے ساتھ، کس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر جاؤں؟ کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر میں نے یہ گھر کھڑا کیا، تو کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر جاؤں؟ لیکن نہیں، جب موت کا فرشتہ آئے گا وہ تو ہم سے نہیں پوچھے گا کہ ہاں تو نے جانا ہے کہ نہیں جانا، ابھی تو نے یہاں پر رہنا ہے، بچے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، جیسے مرضی کیا ہے، اس نے تو کچھ نہیں دیکھنا، اس نے تو پکڑ کے لے جانا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاروں نکراں موت نے ملیاں، کرم کری رب سائیاں، کرم کری رب سائیاں۔ تو بچ جاؤ یار، اپنے معاملات درست کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، اپنی حاضری لگوایا کرو۔ نماز قبول کرنا نہ کرنا وہ اس کا کام ہے، حاضری لگوانا ہمارا کام ہے جی۔ حاضری ہماری ہونی چاہیے، غیر حاضری نہ ہو۔ اپنے معاملات درست کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ رمضان شریف ہمیں ملا ہے، یہ رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، اس میں جتنا ہو سکے رحمتیں لوٹ لو، برکتیں لوٹ لو، اپنے رب کو راضی کر لو، یہ بہت بڑا سنہری موقع ہے۔